السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کو مجبوری کا الائنس قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تعلق محبت نہیں بلکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر نے کہا کہ کے پی حکومت کو عوام کے حقوق کے لیے سیاسی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہے اور ان سے بہتر تعلقات صوبے کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر نواز شریف کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے کی ترقی اور امن کے راستے میں گورنر ہاؤس کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے 1 لاکھ مستحق خاندانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی پر وزیر پنجاب وزیر نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ خدمت، عبادت اور سعادت کا سفر ہے جو ملکی تاریخ کا ایک منفرد اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے صرف 10 ماہ کی قلیل مدت میں یہ خواب حقیقت میں بدل دیا، جس سے کرایہ دار، مزدور، دہاڑی دار اور کم آمدن افراد اب محفوظ ہیں اور خوبصورت گھروں کے مالکان بن چکے ہیں۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ 1 لاکھ خاندانوں کو اپنے گھروں کی خوشخبری ملنا فخر اور مسرت کا باعث ہے۔ سول لائنز ڈویژن پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گڑھی شاہو پولیس نے 2 رکنی چور گینگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان چنچی رکشوں میں سواریوں کی جیبیں کاٹنے، گن پوائنٹس پر لوٹ مار اور موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ریلوے گراؤنڈ گڑھی شاہو سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے رکشہ، 2 چوری شدہ موبائل فونز اور غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی نے ایس ایچ او اور ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباشی دی ہے۔ ٹی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے ون ویلرز کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے اور سوشل میڈیا پر ون ویلنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر پیٹرولنگ ونگ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر ون ویلنگ کی نگرانی کر رہا ہے۔ حال ہی میں وائرل ہونے والا لڑکا، لڑکی اور ان کے گروہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت قانونی کارروائی جاری ہے۔ ٹی ٹی او نے کہا کہ ون ویلنگ جیسے خطرناک کھیل نے کئی گھروں کے چراغ بجھا دیے۔ والدین اور اساتذہ بچوں میں اس کے خلاف شعور اجاگر کریں۔ ٹریفک پولیس کا ایجوکیشن ونگ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ سوشل میڈیا صارفین کو ہدایت کی گئی کہ ون ویلنگ کی ویڈیوز شیئر یا تشہیر سے گریز کریں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے فلڈ بحالی کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عطیہ عنایت سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ افسران نے سیلاب متاثرین میں رقوم کی تقسیم اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا عمل شفاف اور مکمل طور پر ڈیجیٹل طریقہ کار کے تحت جاری ہے۔ اب تک سروے ٹیموں نے 9000 سے زائد متاثرین کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے۔ محمد تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ بحالی کیمپ میں تمام متعلقہ اداروں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تاکہ سیلاب متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ کی زیر صدارت بین المذاہب اور امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اصغر قادری۔ جی اصغر بتائیے۔ جی بالکل، گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ احمد عثمان جوید کی زیر صدارت بین المذاہب و امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف طبقہ فکر و مسلک کے لوگوں نے شرکت کی۔ رنالہ خورد چوچک سے تعلق رکھنے والے مقامی ایم پی اے چودھری جوید علاء الدین بھی خصوصی طور پر موجود تھے۔ ملکی داغتی صورتحال کے پیش نظر اوکاڑہ میں امن و امان کے لیے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے خصوصی ٹاسک دیا گیا۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ کشن نگر شریف میں حضرت سید السلام حسین رضوی کے سالانہ عرس سعادات کے موقع پر خانقاہ میں اسلام المشائخ کانفرنس اور محفل سماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ پنجاب اور ایم پی اے چودھری محمد الیاس خان سمیت مختلف درگاہوں کے سجادگان، علماء معززین علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سجادہ نشین پیر سید تقدیس الرحمٰن نے کہا کہ اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا بنیادی جز ہے۔
عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امت مسلمہ کے اتحاد و کامیابی کی ضمانت ہے۔ ولی نہیں بندا جدوں بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں مور نہ لگے۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او فراز احمد کی ہدایت پر تھانہ سید والا پولیس نے بڑی کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت اور چور گینگ کے سرغنہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 41 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے مویشی، موٹر سائیکل، نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان متعدد ڈکیتی اور چوری کے وارداتوں میں ملوث تھے۔ ڈی پی او فراز احمد نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ راجن پور میں ریسکیو 1122 کی ٹیم نے لاہور میں منعقدہ پنجاب انٹر ڈسٹرکٹ ریسکیو کمپٹیشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور ٹیم ورک سے سب کو متاثر کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد اسلم کی قیادت میں ٹیم نے فائر فائٹنگ، میڈیکل ٹراما، اسکوبا ڈائیونگ، ڈیپ ویل اور ہائٹ ریسکیو جیسے مشکل چیلنجز میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ مقابلے کے منتظمین اور دیگر اضلاع کے افسران نے راجن پور ٹیم کے جذبے اور خدمت اور عزم کو سراہا ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم نے کہا کہ ریسکیو 1122 کی کامیابی اس عزم کی عکاس ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری ناصر مشتاق نے گرودوارہ جنم استان کا دورہ کیا، جہاں سکھ سنگت نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ناصر مشتاق نے کہا کہ جنم دن تقریبات کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی تہوار ہے جس میں دنیا بھر سے یاتری بشمول بھارت سے 3000 سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستان اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے رہائش، لنگر، ٹرانسپورٹس اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ احمد پور سیال میں بھی انسداد پولیو کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سلسلہ میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال میں سیمینار منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے چودھری محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس احمد پور سیال کے زیر اہتمام تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال میں انسداد پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار منعقد ہوا، جس میں ممبر ہیلتھ کونسل زوار ملک غلام جیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جن کا مالا پہنا کر استقبال کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم نے انسداد پولیو کے عالمی دن کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ مہمان خصوصی زوار ملک غلام جیلانی نے کہا کہ انسداد پولیو کے سلسلہ میں حکومتی مہم قابل ستائش ہے، جس کے دور رس نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پولیو کے خلاف جنگ لڑتے شہید ہونے والے پولیو ورکرز کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی مانگی۔ جو پولیو ڈے ہم نے منایا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا یہ مقصد ہے کہ پولیو کا جو مرض ہے یہ بہت موذی مرض ہے اور یہ بچوں کو ضرور قطرے پلائیں، اپنے بچوں کو اس مرض سے بچائیں۔ دیکھیں، جس کا معاشرہ صحت مند ہوتا ہے وہ قوم اور ملک ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ اس لیے تو آج ہم نے پولیو ڈے منایا ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ قبل ازیں اظہر حسین جعفری نے احمد پور سیال میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ ملک محمد اجمل نے تشکر کے کلمات ادا کیے۔ بعد ازاں مہمان خصوصی زوار ملک غلام جیلانی کی قیادت میں انسداد پولیو واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ برے والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی محکمہ لائف سٹاک نے کارروائی کرتے ہوئے 100 کلو گرام مضر صحت گوشت برآمد کر لیا اور سپلائر علی اکبر کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق برے والا میں اس نوعیت کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے قبل بھی متعدد قصابوں سے مردہ اور بدبودار گوشت برآمد کیا جا چکا ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے مضر صحت گوشت کی سپلائی اور ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں جاری رہیں۔ گجرانوالہ میں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر بڑے کریک ڈاؤن کے دوران 650 لیٹر ملاوٹی دودھ، 300 کلو ایکسپائرڈ اسنیکس، 100 کلو حشرات زدہ مصالحہ جات اور کھلا آئل طلب کر دیا گیا۔ کارروائی میں 3 فوڈ پوائنٹس اور 4 دودھ بردار گاڑیوں کو 7 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا، جبکہ 2 یونٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔
जन्नत रोड, एमनाबाद और मक्की रोड पर वाक़ यूनिट्स को नाक़िस इंतज़ामात, गैर मेयारी ऑयल, बग़ैर फ़िल्टर पानी और गैर मंजूर शुदा प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर जुर्माना आयद किए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग़ज़ाई जाल साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती रही। नशर फ़िरोज़ में पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से रोटरी क्लब नशर फ़िरोज़ की जानिब से डिग्री कॉलेज से मीडिया हाउस तक आगाही रैली निकाली। मज़ीद तफसील बताएंगे अमानुल्लाह। जी अमानुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोटरी क्लब नौशहर फ़िरोज़ के ज़ेर एहतमाम पोलियो के आलमी दिन के मौका पर एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। पोलियो आगाही रैली की क़यादत रोटरी क्लब के सदर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ जोयो ने की, जबकि रोटरी अरकान में मोहम्मद मूसा गोंदल, प्रोफेसर मोहम्मद बच्चल काके पोट्रो, डॉक्टर मुमताज़ डंगराज, अब्दुल शुक्र अब्बासी, बदरुद्दीन जतोई, डॉक्टर नेमतुल्लाह सुमरो, प्रोफेसर इमदाद अली शाह और दीगर रोटरी अरकान ने शिरकत की। रोटरी अरकान के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहर फ़िरोज़ के सैकड़ों तलबा व असातिज़ा, ज़िली इंतजामिया के नुमाइंदे, डॉक्टर वजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नुमाइंदे डॉक्टर गुलाम अली, यूनिसेफ के नुमाइंदे अकबर अली जोनेजो, हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वैक्सीनेटर ने भी वाक में हिस्सा लिया। आगाही वाक का आगाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहर फ़िरोज़ से हुआ, जो मीडिया हाउस नौशहर फ़िरोज़ के सामने इख्तिताम पजीर हुआ। वाक के इख्तिताम पर सदर रोटरी अरकान, डॉक्टर्स, प्रोफेसर और तलबा ने पोलियो के खात्मे और इस वबा से बचाव के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। रोटरी क्लब नौशहर फ़िरोज़ के सदर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ जोयो ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर से पोलियो का खात्मा हो चुका है, ताहम बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये मरज अब भी मौजूद है, जिसकी बड़ी वजह कुछ ज़िम्मेदार अदारों की अदम संजीदगी और उन वालिदैन का अदम तामन है जो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार कर रहे हैं। जी हैदराबाद में गुंजानाबाद इलाकों, पिपली और परेठाबाद के अवाम के लिए यूसी चेयरमैन शानी आराई की काविशों और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू के ताउन से नादरा ऑफिस कायम किया जा रहा है, जिससे तकरीबन 8 लाख की आबादी को शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के हुसूल में सहूलियात मुयसर आएगी। मज़ीद तफसील बताएंगे शहबाज अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट। हैदराबाद में जहाँ पे परेठाबाद की आवाम के लिए एक खुशखबरी चौधरी शानी आराई यूसीआर के चेयरमैन लेके आए हैं। जो काम MP MNO का था वो काम शानी आराई ने कर दिखाया। आज शानी आराई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने MP MNA की बात की, मैं आज आपके चैनल के तवस्सुस से उनको भी दावत देता हूँ। ये इंसानियत का काम मैंने किया है, अपने लोगों के तकलीफ़ और दर्द को देखते हुए। जो 15 साल हमारे लोग, कोई लतीफ़ाबाद जाता था, कोई किले पे जाता था, कोई हीराबाद जाता था, उस तकलीफ़ को देखते हुए मैंने ये काम किया है और बेड़ा उठाया आज से 1.5 साल पहले। जो अल्लाह पाक ने मुझे अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से, अपने वालिदैन की दुआओं से, मेरी टीम की मेहनत जो लगातार मेरे साथ रही, उनकी मेहनत से आज अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। ये मेरा डोमेन नहीं था, ये डोमेन MNA का था, जो 40 साल से यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, उनका काम था। लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि हमारे लोग किसी बुनियादी सहूलत से फैज़याब हों। तो मैंने अपने लोगों के लिए काम किया है। इंशाअल्लाह और भी मेरे काम अभी पाइपलाइन में, जो मैं फुलेली परेठाबाद के लिए, बिलखुसूस सिटी हैदराबाद के लिए इंशाअल्लाह काम करूँ। शानी भाई, अच्छा, ये काम करने में, नादरा ऑफिस बनाने में आपको कितनी परेशानियां फेस की आपने और कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखें, मैंने कोई परेशानी मुझे नहीं हुई, क्योंकि मेरे वालिद यहाँ पर चौधरी निज़ाम आराई साहब 40 साल से समाजियत का काम कर रहे हैं। जो नादरा है वहाँ पर 4 काउंटर हैं, किले वाला है वहाँ 2 काउंटर हैं। सबसे बड़ा जो अभी मेगा सेंटर नादरा का बना है वो लतीफ़ाबाद में बना है। उसके बाद दूसरा बड़ा ये NRC सेंटर, पूरे सिंध में सबसे बड़ा ये NRC सेंटर बना है। आज इंशाअल्लाह ताला जो है परेठाबाद में वो काम होने जा रहा है जो 40 साल के अंदर ही जो काम नहीं हुआ। जो है बड़ी बात है, एक जो है चेयरमैन साहब ने जो है ये परेठाबाद के अंदर जो है इतना बड़ा नादरा का जो ऑफिस खुलवाया है। परेठाबाद में कायम होने वाले नादरा ऑफिस में मौजूद हैं। इससे पेशतर ये बल्दिया के ज़ेर इंतज़ाम ज़च्चा खाना था, उसके कुछ अर्से बाद ही डिस्पेंसरी हो गई, फिर उसके बाद तबाह और बर्बाद हो गई।
यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डिस्पेंसर नहीं था, किसी किस्म की सहूलत नहीं थी। लावारिस होने की वजह से टूट फूट का शिकार भी थी। लेकिन चौधरी शानी अराई की जहानत ने और मुखलिसाना कोशिश ने मेयर काशिफ शोरो के ज़रिए इस जगह को, नादरा को दिलवा दिया। देखें, ये जो रेनोवेशन है ये सारा नादरा ने किया है। जी नाज़रीन, वो काम जो एमपीए नहीं करा सके वो काम एक यूसी चेयरमैन ने करके दिखाया है। जी, कैमरामैन बाबर अली के साथ स्पेशल टीवी ब्यूरो चीफ शहबाज अब्बासी, हैदराबाद। दादू में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन अलमीज़ान 12वें रोज़ भी एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद की क़यादत में जारी है। पुलिस ने फर्जी स्टेशन के गिरदोनवाह में तलुए आफ्ताब के वक्त सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और 3 मोटरसाइकिलें तहवील में ली गई। एसएसपी दादू की क़यादत में कमांडोज का काफिला क्रिमिनल्स के ठिकानों की तरफ पेश कदमी करते हुए मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।